نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا مسلم رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، میں سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ رہا تھا تو مجھے جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی وہ ویڈیو، جس کا میں نے پہلے بھی ایک جواب دیا ہے، جس میں وہ خواب بیان کر رہے ہیں تذکرۃ الرشید کا، تو میں نے کہا چلیں ہم آپ کو منگولوں کے اندر جو ایک نبی آیا، ماں مہدی آیا، ان کا حکم و عدل آیا، ان کا مسیح موعود آیا، جو بھی ان کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، جب وہ آیا تو اس نے بھی اپنی کتاب تذکرہ کے اندر یعنی تذکرۃ القادیان کے اندر کچھ خوابیں لکھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان بھی کی کس قسم کی تھیں، اور پھر ہم نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے کہا اس کی انجینئرنگ کریں۔ ابھی بھی مرزا صاحب وہ جو تذکرۃ الرشید کی خواب ہے اس کو بہت زیادہ، اور ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں۔ چلے میں نے تو نہ یہ کتابیں دیکھی نہ میں نے پڑھی، تو جنہوں نے پڑھی ہیں وہ علماء جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ جواب دے رہے ہیں، مگر میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ اس میں مرزا انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ فیض ان کو ٹرانسفر کر رہے تھے، وہ تبرک ان کو دے رہے تھے، اس کے کچھ باتیں میں نے سنی، تو میں نے کہا کیوں نہ تبرک والی باتیں ہم مرزا انجینئر صاحب کو دکھائیں کہ جو منگولوں کے اندر نبی آیا، جو منگول بڑا فخر کرتے ہیں اپنے آپ پر، تو ظاہری بات ہے اس میں بھی ان کو فخر ہوگا کہ ان کے اندر ایک نبی رسول آیا ہے، اور بلکہ وہ نبی رسول کیا ہے، وہ تو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ تک کہتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میں کس طرح 2-4 پروگرام کرنا چاہوں گا، اور اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں، یعنی منگولوں کے جو نبی کی امت ہے، یا جو کوئی منگولوں کے منگول ہیں، یا ان کا کوئی نہ کوئی تعلق منگولوں کے ساتھ نکلتا ہے، ان تک ضرور پہنچائیے۔ مگر آئیے میں آپ کو منگولی نبی کی اپنی ایک ذاتی کتاب سے ایک حوالہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر اس ٹاپک کو لے کے چلو تو اس پہ 4-5 ویڈیوز بنتی ہیں۔ آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کیا میں بناؤں یا نہ بناؤں۔ اگر تو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیا کیجیے، ورنہ پھر یہ ہے کہ میں اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتا اپنا۔ تو آپ احباب کا شکریہ میرے چینل کو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے، کیونکہ قادیانی چاہتے ہیں یہ چینل نیچے آ جائے، اور جو ختم نبوت کے مجاہد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا بہت بھی کام یہ کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، تو ضرور میرے چینل کو پروموٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور لائک اور کمنٹ ضرور لکھا کریں، چاہے آپ کو اچھا لگتا ہے چاہے برا لگتا ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے میں موٹیویٹ بھی ہوتا ہوں، اور مجھے اس سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ پھر میں توجہ کرتا ہوں، کوئی تنقید ہوتی ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں کہ یار کیا یہ بات کرنے والی تھی نہیں تھی۔ تو بہت شکریہ۔ آئیے مرزا انجینئر صاحب آپ دیکھ لیں، برا نہ بنائیے گا میری بات کا۔ اب آپ کی اس خواب کے لیے مجھے پھر ایک دفعہ منگولوں کے نبی کو آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، تو منگولوں کے نبی کی کتاب پیش کروں گا، کیونکہ وہ تو پتہ ہے آپ کو سارا معاملہ، تو پتہ نہیں اب وہ صاحب آنا پسند کریں نہ کریں آپ کے سامنے۔ اگے چلا پھر چلو آ جائے جی، منگولوں کے نبی باہر آ جائیں، آپ کو جیلن والی سرکار کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آجو آجو آجو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں جی، یہ آہستہ آہستہ ہم نے باہر نکالا، یہ کتاب آپ دیکھ لیں، یہ ویسے جلد نمبر 21 ہے، تو اس کا ہم آپ کو حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ حوالہ مرزا قادیانی کے مرید نے بھی آگے جا کے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دیکھیے جی، سنیے، یہ جی پیج نمبر ہے جی روحانی خزائن جلد نمبر 21 کا 81۔ یہاں مرزا صاحب ایک تحریر لکھ رہے ہیں، ذرا توجہ سن لیجیے، میں اس کا اسکین لگا دوں گا، اور جو ہم چھوٹا اسکین لگاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورے صفحے میں وہ عبارت صحیح طرح پڑھی نہیں جاتی، پھر ہم کلوز کر کے آپ کو پڑھاتے ہیں کہ آپ اس عبارت کو دیکھ لیجیے، اور قادیانی کہتے ہیں پرچیاں لگاتے ہیں۔ دیکھیں کتاب کا نام میں نے بتا دیا، کتاب کا صفحہ نمبر بتا دیا، اگر آپ کو ہماری پرچی اتنی چبھتی ہے، ہماری نہیں، منگولوں کے نبی کی کتاب کی پرچی اتنی چبھتی ہے تو چھوڑ دیں اس کو، وہ شرم کرے یہ پرچی کا نام لے کے۔ چلیے بہرحال، اچھا جی، بانی جی منگولوں کا نبی جو ہے وہ کہتا ہے، اور در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی۔ میں کہتا ہوں دنیا کیا، آپ کے اپنے منگولوں کے جو امتی ہیں وہ بھی نہیں جانتے، آپ کے منگولوں کے امتی کیا، آپ کے جو منگول برادری سے تعلق رکھنے والے وہ بھی نہیں جانتے۔ چلے بہرحال، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے۔ منگولوں کا نبی کیا کہتا ہے؟ مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے۔ اب یہ جو نہانی تعلق ہے نا، اس کو ہم چیک کریں گے یہ کون سا ہے، کس طرح کا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم کوئی اور کتاب کا حوالہ دیں گے تو یہ کہیں گے دیکھا ہے ہم نہیں مانتے، تو ہم کیوں نہ منگولوں کے نبی کے ہی کتاب سے اس نہانی تعلق کو پیش کریں کہ یہ کون سا باریک راز ہے۔ کبھی مرزا قادیانی کہتا ہے میں خدا کے پانی سے ہوں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کسی اور سے ہیں۔ چلیے یہ حوالہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اسی پہ ہم نے بات ساری آگے لے کے چلنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہیں گے کہ بھئی یہ پہلا انجینئر صاحب اے مرزائی پہلا ساڈے نال گل کیوں نہیں کرتے؟ تانوں پتہ ہے ساڈے نال خاص کر کے سابق قادیانی دے نال، اور خاص کر کے اس بندے کے ساتھ جس بندے نے یہ خالی ریک میں کتابیں نہیں لگائیں، یہ ریک میں کتابیں نہیں لگی، یہ کتابیں نہیں لگی، جس نے یہ کتابیں پڑھی ہوں گی اس کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے۔ اسی لیے وہ رضی نعمانی ایک دفعہ آیا اسٹریم کے اندر، اور پھر شمس الدین کو لے آئے،
بندہ پوچھے شمس الدین آیا تیرا ابا تھوڑی آ گیا. صرف ڈر کیا تھا؟ ڈر یہ تھا کہ شمس الدین یہ کتابیں ساری جانتا ہے, اس نے ساری پڑھی ہوئی ہیں. وہ بات کو کہیں اسے یہاں سے اٹھائے گا مرزا قادیانی کے بیٹوں پہ لائے گا, خلفا پہ لائے گا, اور پھر یہاں سے آ کے مرزا قادیانی پہ اٹیچ کرے گا. اور آج میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. چلے سنیں, اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہم 19 نکال لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نہانی عضو ہے یہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نہانی تعلق مرزا قادیانی کا کس طرح ہے. اب یہ صفحہ نمبر ہے 19 اسی کتاب کا, میں نے اور کتاب کوئی نہیں نکالی, ایک ہی فی الحال کافی ہے, دوسری بھی کرنے والا. کہتا ہے 2 عضو اپنے جو کوئی ڈر کر بچائے گا. اب عام پبلک کہہ رہا ہے کہ ہر وہ بندہ جو اپنے 2 عضو ڈر کے بچائے گا نا, وہ کیا کرے گا؟ سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ 2 عضو کون سے ہیں؟ یہ منگولوں کا نبی جو کہتا ہے کہ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو خدا میرے منہ میں ڈالتا ہے. اب سن لیجئے 2 عضو, تگڑے ہو جائیے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب, آپ انجینئرنگ کرتے ہیں, آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے, مگر آپ کہتے ہیں میں پروفیشنل انجینئر ہوں, میں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی مگر کچھ کر لیتا ہوں. اور آپ سے بھی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کی انجینئرنگ کریں. یہ جو منگولوں کے اندر نبی آیا نا, اس کی انجینئرنگ کریں. آپ نہیں کرتے, صرف دجال کہتے ہیں, تو افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتے. چلیے, کہتا ہے 2 عضو اپنے جو کوئی ڈر کر بچائے گا سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جائے گا. وہ ایک زبان ہے. ایک عضو کا مرزا کے وہ کون سی ہے؟ زبان ہے. عضو نہانی ہے دوسرا. وہ ایک زبان ہے, عضو نہانی ہے دوسرا. اب یہ نہانی عضو جو ہے نا یہ دوسرا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کون سا ہے؟ زبان کا تو پتہ چل گیا, اور ساتھ آگے لکھا ہے کہ یہ ہے حدیث سید الورا. یہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حدیث میں فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرمایا وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ عضو کون سا ہے جس کو بچا کے رکھنا ہے. مگر اس پہ ہم کلام بعد میں کریں گے. یہ حدیث کا معاملہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ اس عبارت کو اس حدیث کے ساتھ اٹیچ کیجیے گا, پھر بتائیے گا کہ یہ نہانی عضو کون سا ہے. اور پھر مرزا قادیانی کہتا ہے میرا اللہ سے وہ ایک بڑا باریک تعلق ہے, اور وہ ایک نہانی تعلق ہے جسے لوگ نہیں جانتے, چھپا ہوا تعلق ہے. چلیے بہرحال یہ میں نے کتاب آپ کے سامنے ابھی دوبارہ وہاں رکھ دیتا ہوں. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا بیٹا 2 نمبر بیٹا, یعنی 2 نمبر سے مراد ہے کہ بڑا بیٹا بشیر الدین محمود اور چھوٹا بیٹا دوسرا بیٹا بشیر احمد ایم اے, اس کی یہ کتاب ہے سیرت المہدی. ٹھیک ہے, لکھا ہے جی جلد اول تالیف لطیف ہے. لطیف کے لطیفہ ہے, لطیفہ ہی ہونے کو کہ سارے لطیفے تو لکھے ہوئے ہیں اس میں. مرزا قادیانی کی سیرت کے بارے میں بیٹے نے کتاب لکھی ہے. تھوڑا دیکھ لیں یہ بیٹا کیا کہتا ہے. اب وہ معاملہ شروع ہے تبرک والا. یہ ایسا کرتے ہیں, چلے تبرک والا پہلے معاملہ دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا جی, میں اس کتاب کے صفحہ نمبر 784 اور 785 کی یہ عبارت پیش کروں گا. ٹھیک ہے, اب توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں روایت نمبر 903, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا. اب یہ روایت جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا, فلاں نے بیان کیا, فلاں نے بیان کیا, فلاں نے بیان کیا. ابھی اسی طرح پہ لکھا ہے کہ یہ ان کا کوئی تھا میر محمد اسماعیل, اس نے یہ بیان کیا. ٹھیک ہے, اب سنیں آگے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا, اگلی صف پہ کھڑا ہوتا تھا. یہ کچھ تفصیل لکھنے کے بعد اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں امام اگلے حجرے میں کھڑا ہوتا تھا. پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص جس پر جنون کا غلبہ تھا. اب یہ کس قسم کا جنون تھا یہ بھی ہم پوچھتے ہیں یہ مرزا بشیر احمد ایم اے سے, یہ کیا کہتے ہیں. اور وہ حضرت صاحب کے پاس کھڑا ہونے لگا. ظاہری بات ہے منگولوں میں ایک نبی آیا ہے, یہ منگولی امت کا فرد ہے, تو اس نے کوشش کرنی ہے نا کہ اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اب جنون بھی اس کو بڑی ہے, محبت بھی بڑا ہے اس کو. اور نماز میں آپ کو تکلیف دینے لگا. یار یہ کیسا مرید ہے, اپنے نبی کو نماز میں تکلیف دیتا ہے. وہ شکر نہیں پڑھتے, وہ نماز پڑھتا تھا اور نماز میں آپ کو تکلیف دینے لگا. اور اگر کبھی اس کو پچھلی صف میں جگہ ملتی تو ہر سجدے میں وہ صفے پھلانگ کر حضور کے پاس آتا اور تکلیف دیتا. اس کا مطلب یہ ہے جب وہ مرزا قادیانی سجدے میں جاتا تو یہ صفے پھلانگ کے بندہ آگے آ جاتا اور پھر آ کے سجدے میں مرزا قادیانی کو تکلیف دیتا. اب یہ سجدے میں آ کے کیا تکلیف دیکھا ہوگا, یا تو اوپر بیٹھ جاتا ہوگا, اب یہ بھی نہیں لکھا ہوا. اب سجدے میں جا کر یہ کرتا کیا تھا, کہاں سے تکلیف دیتا تھا, کس جگہ پہ تکلیف دیتا تھا. کیونکہ جو جگہ میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ تو مرزا قادیانی نے پہلے اس کا معاملہ ختم کر دیا تریاق القلوب میں لکھ کے کہ میں جو ہوں بالکل فارغ ہو چکا ہوں. اور جب دوسری شادی کرنے گیا, میرے ویڈیو کلپ بنا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوز بکلی جاتا رہا, ہر چیز ختم ہوگی, اس کے بعد اس کو تو تکلیف نہیں دے سکتا یہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کو چیک کرتا ہو کہ بات میرے نبی نے صحیح کی ہے کہ جھوٹ بولا ہے. کیونکہ انبیاء جو ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا, وہ نامرد نہیں ہوتے. تو ہو سکتا ہے اس نے جلد نمبر 19 کا حوالہ پڑھ لی ہو, مرزا قادیانی نے کہا مرمیات جو صفت ہے وہ میرے میں آ گئی. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے یہ معاملے بہرحال وہ چیک کرنے وہ گیا تھا. اب گیا سجدے میں ہے
مرزا قادیانی سجدے میں اور وہ ٹٹول رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ چیک کر رہا ہے کیا کیا چیزیں ہیں. اب پتہ نہیں کون کون سی چیزیں چیک کی ہیں. ہو سکتا ہے اس نے مرزا قادیانی کی طرح منگولوں کے نبی کی طرح آنکھوں میں کوئی ایکس رے مشین لگائی ہو، جیسے محمدی بیگم کے خواب کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ سرخ لباس سے شاید جعلی کا کپڑا ہے فوری طور پہ. ابھی شکر ہے مرزا قادیانی تھا، جعلی کپڑے کے اندر کیا تھا بہرحال. تو یہ بھی اس نے کیمرہ ذلی طور پر اپنی آنکھوں میں رکھا اور یہ پھر مرزا قادیانی سجدے میں گئے سے پیچھے سے دیکھا ہو تو یہ پھر چلا گیا تبرک لینے کے لیے. اب یہ ہو سکتا ہے اس سے اچھی انجینئرنگ آپ کر لیں، آپ بتا دیجیے گا. اچھا آگے کہتا ہے اور قبل اس کے کہ امام سجدے سے سار اٹھائے وہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتا. اب یہ بات بتاتی ہے کہ وہ یقیناً سجدے میں جب مرزا جاتا تھا تب وہ اس کو ٹٹولتا تھا، اس کو چیک کرتا تھا، دیکھتا تھا، اور جب وہ سجدہ اٹھتا تھا پھر وہ واپس آ جاتا تھا. اب یہ اس کا روٹین پتہ نہیں کب تک رہی، کتنے سجدے اس نے کیا کچھ ٹٹولنا تھا، کیا کچھ دیکھنا تھا، واللہ عالم. آگے چلتے ہیں جی. مگر وہ بھلا مانس، اب بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ مگر وہ بھلا مانس آدمی جو تھا وہ حت المقدور وہاں بھی پہنچ جایا کرتا تھا، یعنی جہاں کبھی مرزا قادیانی ہوتا تھا وہ پہنچ جاتا تھا تبرک لینے کے لیے، ٹھیک ہے جی، فیض لینے کے لیے، اور ستایا کرتا تھا، مگر پھر بھی وہاں نسبتاً امن تھا. یعنی مرزا قادیانی جو تھا یہ کسی اور جگہ اس نے تبدیل کر لی، آگے چلا گیا، امام کے پاس کھڑا ہو گیا، مگر پھر وہ وہاں بھی پہنچ جاتا تھا. بھئی اس کو برکت مل رہی تھی، فیض مل رہا تھا. اب کہاں سے مل رہا تھا؟ ٹٹول رہا تھا، لمکی چیزیں دیکھ رہا تھا. کہاں دیکھ رہا تھا؟ وہ ایک مرزا قادیانی نے لکھا ہے نا اپنی کتاب کے اندر کہ مجھے 16 دن، تو پتہ نہیں وہ کیا کچھ دیکھنا چاہتا تھا. بہرحال تصدیق کرنا چاہ رہا ہوگا، بھلا آدمی تشریف آدمی تھا کہ واقعی یہ ہمارے منگولوں کے نبی کے ساتھ معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے. اچھا آگے کہتا ہے جی ہاں، پھر اب صفحہ اول میں امام کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور وہ مزدور شخص جو ویسے مخلص تھا، یعنی ویسے وہ بندہ بڑا مخلص تھا، اوپر بلامانس بھی لکھا ہے، اپنے خیال میں اظہار محبت کرتا. چلو جی، جو بعد میں پیچھے کر رہا تھا وہ آگے ہوتی کہ وہ اظہار محبت کرتا تھا، مرزا صاحب سے محبت کرتا تھا. مگر سجدے میں جا کے مرزا صاحب کی بیک سائڈ پہ سجدے میں گیا ہے، اب کس چیز سے محبت کرتا ہوگا وہ تو معاملہ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ مبدلہ ختم ہو گیا. اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کیا کرتا تھا. اب سجدے کے اندر جا کے وہ جسم میں کس حصے پہ ہاتھ پھیرتا میں نہیں پتا، کیونکہ بیٹے نے لکھا بھی نہیں ہے، مگر یہ ضرور پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سجدے سے سار اٹھاتا تھا امام تو یہ فوری واپس آ جاتا تھا. جب دوسرے سجدے پہ گیا پھر صفے پھلانگتے ہوئے گئے، ٹٹولا نیچے سے چیک کیا، تو آپ خود سمجھتے ہیں. تو چلے بہرحال. اچھا یہ تو تھا، کس کا نام تھا؟ قاضی یار محمد. اب قاضی یار محمد اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی پہ کشف کی حالت آری ہوئی، اور مرزا قادیانی نے اپنے اس مرید کو وہ کشف کی حالت بیان کی، کیونکہ ساری بات یہ ٹوٹا رہتا تھا. مرزا قادیانی کو پتا تھا کہ یہ انہوں جگہ کو ٹول چکا ہے جن کو کوئی عام بندہ جانتا ہے کہ جس کی رسائی نہیں ہے دوسرے بندے کی. اس نے کہا چلو میں اس کو اپنا خواب بیان کر دیتا ہوں. پھر مرزا قادیانی نے اسے اپنا خواب بیان کیا. اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ اس کو لکھا بھی، اور اس نے یہ کہا کہ مرزا قادیانی نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ کشف کی حالت مجھ پہ طاری ہو گئی، اکثر ہوتی رہتی تھی مرزا صاحب پہ. اب منگولی نبی کہتا ہے کہ جب کشف کی حالت مجھے طاری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے سامنے آئے مرد کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور گویا میں عورت بن گیا اور اللہ مرد بن گیا. اور پھر اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار فرمایا، اور سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. جنہیں سب سمجھتے تو بھی ہو گئے گلا ساری ہیں کہ سمجھتے تاڑے شگرد بھی گئے ہوں گے ماشاء اللہ. اب یہ رجولیت کا اظہار جو رجولیت ہے، پھر وہ شگردی آپ کہیں گے یار یہ لفظ تو کسی اور جگہ استعمال ہوتا ہے. اب یہی گل ہے قادیانی ساڑھا گل کیوں نہیں کرتے؟ کتابیں بھی ان کی، حوالے بھی ان کے دیں گے صرف ہم، اس لیے ہمارے پروگرام کا نام ہے، ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ رجولیت کیا ہے جو اللہ نے نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے ساتھ فرمائی؟ اب خود دیکھ لیجئے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا یہ دیکھیے میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت. مرزا قادیانی کو بھی اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے الہام کے اندر، ٹھیک ہے. تو ملفوظات منگولی نبی سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا تھا نا مرزا انجینئر صاحب آپ کو کتابیں چاہیے ہوں، میں حاضر ہوں. قادیانیوں پہ کلام کرنا میں آپ کو جیلم اکیڈمی آگے پہنچاتا ہوں. بات کو سمجھنا پڑتا ہے. چلیں یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی اس کی پیج کا جی ملفوظات جلد اول پیج نمبر ہے جی 154. اور سن بھی بتا دیتا ہوں، حضرت پاک کی پاک باتیں، یہ حضرت صاحب کی پاک باتیں سن لیں. فروری 1898 1898 کثرت ازواج. اب یہ میں آپ کو صرف کس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ پتہ چل جائے یہ جو رجولیت ہے یہ کیا ہے. کہتے ہیں کثرت ازواج کے متعلق صاف الفاظ قرآن کریم میں 2 2 3 3 4 4 کے آ رہے ہیں، مگر اس آیت میں اعتدال کی بھی ہدایت ہے. اگر اعتدال نہ ہو سکے اور محبت ایک طرف زیادہ ہو جائے یا آمدنی کم ہو اور یا قواعد رجولیت ہی کمزور ہوں. اب جو قواعد رجولیت ہے نا، اب رجولیت میرے خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی صاحب آپ کو تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، آپ کو تو بس صرف حوالہ دے دیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آگے پھر تشریح جس طرح کی آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں وہ کریں.
چلے جی، یہ میں نے آپ کو ملفوظات سے حوالہ بھی دے دیا ہے کہ رجولیت ہے کیا، کیونکہ قادیانی یہ نہ کہ نہیں رجولیت فلان ہے، ہم نے حوالہ بھی آپ کی کتاب سے دیا ہے، کتابیں بھی تمہاری، حوالے بھی تمہارے، ٹھیک ہے، قادیانی نواز بھی تمہارے۔ چلیے جی اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو رجولیت بھی ہو گیا، پھر یہ جو نہانی تعلق تھا ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا، اور یہ پھر جو اس سے فیض لیا جا رہا تھا، تبرک لیا جا رہا تھا مرزا محمد علی، ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ اس پہ 2-3 ویڈیوز بنیں گی، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ مرزا انجینئر صاحب آپ میری ان باتوں کو برا نہیں منائیں گے، اور کم از کم قادیانیوں کے اندر جو ایک منگولی نبی آیا ہے اس کے بارے میں جو بھی آپ بات کریں تحقیق کے ساتھ کریں، حوالہ جات مجھ سے لیا کریں، میں بیٹھا ہوں صرف آپ کی خدمت کے لیے نہیں، مجھ سے بہت سارے لوگ حوالہ جات مانگتے ہیں، میں ان کو جرمن کتابوں سے تصویریں اتار کے سینڈ کرتا ہوں، صفحہ مکمل دیتا ہوں، اگر وہ کہیں آگے پیچھے 2-3 صفحے تو میں وہ بھی کرتا ہوں، اور میں ان کو پوری کتاب بھی سینڈ کر دیتا ہوں۔ چلیں، آپ کو رجولیت بھی پتہ چل گیا، آپ کو نہانی تعلق کا بھی پتہ چل گیا، اور آپ کو تبرک والا معاملہ بھی پتہ چل گیا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔